متواتر اسناد کے ساتھ ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے زمین پہ ہر جگہ نبی بھیجے. بے شک. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیات سے بھی اس کا حوالہ مل جاتا ہے. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہ ہر جگہ نبی بھیجے، تو انڈیا سے، نیپال سے، سری لنکا سے، چائنا سے کوئی اللہ کی کوئی ایسی کوئی تو نہیں تھا نا کہ وہاں نہیں بھیجے ہوں گے. ہمیں معلوم نہیں ہے. اب نبوت ہو گئی ختم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت بادشاہ کونین آخری نبی ہے، آخری کتاب قرآن پاک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو چیز ہے دیٹ از دی فائنل پروڈکٹ، یہ فائنل جو ہے اس کا ورژن ہے. اس سے پہلے کے جو ورژن ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کی بیسس دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں، سناتن دھرم کی بیسس دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ جتنے بھی پرانے ریلیجن ہیں ان کی بیسس دیکھ لیں، وہ تقریباً ایک ہے. ان میں بت پرستی ایڈ ہوئی، بت پرستی کا حکم اللہ نے کسی کتاب میں نہیں دیا. اگر ہم انڈیا میں دیکھیں یا گوتم کے پرستاروں کو دیکھیں تو انہوں نے گوتم کے بت بنائے تھے گوتم میں اللہ دیکھنے کے لیے. اس کو سمجھیے تھوڑا سا، یہ مطلب عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل بات ہے، لیکن سمجھیے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور حضرت عزیر کی قوم نے کیا کیا تھا؟ نبی نے جب علاقہ چھوڑ دیا تو انہوں نے اپنے نبی کی مورتی بنا لی تاکہ نبی کی جو ہے نا وہ یاد ان کے دلوں میں رہے. بعد میں وہ کانسیپٹ بڑھتے 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 بت پرستی کی طرف گیا. ٹھیک ہے، اسلام میں جو بت پرستی کی بنیاد ملتی ہے وہ یہاں سے ملتی ہے نا. ایسے ہی ہے. اسلام میں اللہ نے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے خاتم النبیین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ توحید بتا رہے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت بتا رہے تھے، وہ اللہ کو ایک ماننا اور جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ پاسداری کرنا بتا رہے تھے. لوگوں نے اس میں تحریف کی تو نیا نبی مبعوث ہوا. جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا، لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے دوسرا بھیجا، اور پھر تیسرے سے ان کو جو ہے وہ تقویت دی. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ والی آیات جو ہے. تو اگر اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ایک خاص سسٹم میں چلتا ہے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ جو تھے یہ نبی تھے یا اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی حضرت خضر کے بارے میں اللہ برگزیدہ بندے کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن اس برگزیدہ بندے کا مقام یہ ہے کہ اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اسرائیلیات میں آتا ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، گائیڈ کیا. نبی کو پڑھانے کے لیے برگزیدہ بندہ یا نبی. اب آج تک تو ہم یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا، کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کا نام برگزیدہ بندہ ہے. تو ہر برگزیدہ بندہ نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. اس کو سمجھیے، ہر برگزیدہ بندہ یعنی ہر نیک آدمی نبی نہیں ہوتا، لیکن نبی ایک برگزیدہ بندہ ایک نیک آدمی ہوتا ہے. نبی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برگزیدہ بندہ تو ہوتا ہے نا اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نبوت دی جاتی ہے. نبی ہونا جو ہے ایک پاورفل، لیکن ہر برگزیدہ بندہ نبی نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی بہت سارے برگزیدہ بندے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں آصف برخیہ، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ ایک برگزیدہ بندہ، ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں ہے. آصف برخیہ نبی نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے. بے شک. اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہستیاں بھگوان رام، جن کو نام کرشن، گوتم، سدھارتھ جسے کہتے ہیں، بھگوان مہاویر، کیونکہ آخر ان کی سگنیفیکنس تو ہے. یہ اپنے جو ہے وہ ہال آف فیم میں، اپنے سینٹر آف فیم میں یہ لوگ جو ہیں وہ نیک اور پاکیزہ بندوں کی حیثیت سے تو جانے جاتے ہیں نا. یہ مطلب ٹارچ بیررز تو ہیں اس سوسائٹی کے.
تو وہ اس سوسائٹی کے اگر یہ ٹارچ بیئرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت پاورفل لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کے بڑے قریب ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ مالک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جو ہے وہ یہ ہے نبی یا نہیں، تو اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن موسٹ لائکلی اگر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہر علاقے میں ہم نے نبی پیدا کیے تو پھر چائنا میں بھی ہوں گے، پھر ملائیشیا میں بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ریالٹی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ یعنی اگر چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو کیا سورج کی ایگزسٹنس نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ چمگادڑ اگر روز یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے سورج سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو بند کر دے، تو ہزاروں چمگادڑیں اندھی ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ سورج جو ہے اس کو کوئی نقصان ہو۔ سورج کروڑوں کو روشنی دیتا ہے، چمگادڑ کو تکلیف ہوتی ہے، چمگادڑ مار جائے۔ اسی طرح اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے۔ باقی اللہ کا سسٹم وہی ہے جو ریالٹی فرسٹ ڈے سے چل رہی ہے، جب اس نے کن کہہ کے کائنات کو تخلیق کیا، اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سمپل ون لائنر یہ ہے جو آپ کے کوشچن کا جواب تھا۔